السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم۔ وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسجد بني على الأرض؟ قال المسجد الحرام۔ قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال المسجد الأقصى۔ قلت كم كان بينهما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال أينما أدركتك الصلاة بعد الفصل فإن الفضل فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ بر انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، موجودہ جو امت مسلمہ کی صورتحال ہے، خاص طور پر جو قضیہ فلسطین ہے، ارض فلسطین، ارض شام جس طرح سے کسی مسیحا کا منتظر ہے، اور جو وہاں کے مسلمانوں کی حالت زار ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ حالانکہ گلوبل میڈیا کے اوپر جن 3 بڑی طاقتوں کا قبضہ ہے، یہود، نصارہ اور ہندو، وہ تینوں ہی مسلمانوں کی دشمن اور اسلامی خلافت کے بدترین دشمن ہیں۔ اس کے باوجود جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، انسان کا دل کڑتا ہے اور جلتا ہے، اور دنیا بھر کے کونے کونے میں بسنے والا مسلمان اس بات سے سخت رنجیدہ ہے اور غم زدہ ہے۔ اگر کسی کو بے چینی نہیں ہے، اس صورتحال کا غم نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے اور یہ دیکھے کہ اس کا حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ کوئی رشتہ قائم ہے کہ نہیں قائم۔ اگر حضور کے ساتھ رشتہ قائم ہے تو امت کا درجہ تو بعد میں آتا ہے، تو امت کے ساتھ اس کا رشتہ تب قائم ہوگا، پتہ چلے گا کہ اس کا رشتہ ہے تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جسم میں انسان کے پاؤں میں جو سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا، پاؤں انسان کا عمومی طور پر حقیر جز سمجھا جاتا ہے۔ کوئی حقارت یا اہانت کرنے تو کہتے ہیں میں اس کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں۔ سر کو مقدس اور سب سے اونچا سمجھا جاتا ہے، پاؤں کو سب سے نیچا سمجھا جاتا ہے۔ اب جسم کا ایسا عضو جس کو سب سے نیچا سمجھا جا رہا ہے، اگر اس کے سب سے چھوٹے حصے یعنی چھنگلیاں، سب سے چھوٹی انگلی میں تکلیف ہو جائے تو باقی جسم گئے نہیں، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، بس چھوڑو اس کو، بس ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان کے کان گئے، مجھے کیا ضرورت ہے ڈاکٹر کو فون کرنے کی؟ ہاتھ کیا گئے، مجھے کیا ضرورت ہے کچھ لکھنے کی؟ پاؤں گئے، مجھے کیا ضرورت ہے چل کے جانے کی؟ تو پورا جسم بےتاب ہوگا صرف اس چھنگلیاں کی خاطر، پتہ چلے گا کہ سارا کا سارا جسم آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ تو اس پوری امت کو حضور پاک علیہ السلام نے المؤمنون یا المسلمون کجسد واحد کہہ کے یہ پیغام دیے کہ دنیا کے کسی خطے میں کسی مسلمان کے ساتھ کچھ ہو جائے، کسی ماں بہن بیٹی کی عزت تاتار ہو جائے، کسی کی توہین ہو جائے، مقدسات اسلام کی توہین ہو جائے، یہود و نصارہ پل پڑے، غیر اقوام مسلمانوں کو اوپر حملہ آور ہو جائیں، قبضہ کر لیں، تو دنیا بھر کا مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے، کم از کم درجہ یہ ہے کہ دل میں اس کو برا محسوس کرے، کڑے، غم زدہ ہو۔ بے بسی کی سب سے چھوٹی صورت یہ ہے کہ کم از کم دعا تو کر سکتے، کڑ تو سکتا ہے نا، اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں اللہ کا، میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے، تو طاقتوں کا مالک ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو جبار ہے، تو قہار ہے۔ اللہ تو تیرا ہی تو وعدہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین،
اے اللہ تو ان کا حامی و مددگار ہو جائے. کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا, وہ جو بقول شاعر طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے, اس جملے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ خدا تو ہمارا ہے نا, نام تو اس کے لیتے ہیں نا جیسا بھی لیتے ہیں, تو اللہ سے کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں نا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں چلے کڑن موجود ہے, غم موجود ہے, دکھ موجود ہے, درد موجود ہے. اچھا, اور اس کا ایک تاریخ پہلو یہ ہے کہ اس پوری صورتحال کے اندر جیسے جیسے دن مہینے گزرتے جا رہے ہیں, یعنی گزشتہ تقریباً 10 دہائیوں سے جب سے اسرائیل نام کا ایک ناجائز بچہ وجود میں آیا ہے, ارض فلسطین کے اوپر یہود و نصارہ کا قبضہ ہوا ہے, تو آہستہ آہستہ جو ہماری نئی نسل ہے, جو ہمارا نوجوان ہے, اس کو اس ایشو کا کوئی شعور ہی نہیں ہے, اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اگر ہم سب اپنے گھروں میں بات کریں نا تو ہمارے نوجوانوں کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہوگا. اس کو پتہ ہوگا کہ موبائل کا اپ ڈیٹ ماڈل کون سا آ گیا, اس کو یہ پتہ ہوگا, اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اس وقت مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے اس کے اوپر یہود کا قبضہ ہے. ابھی 2 سال پہلے رمضان مبارک کے اندر جو وہاں پر یہودی اور صہیونی دہشت گردوں نے جو قیامت اٹھائی تھی, معتکفین جو مسجد سے نکلنے پہ مجبور ہوئے تھے, کتنے ان کی گولیوں کا نشانہ بنے, ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ تو 70 سال سے معاملہ چل رہا ہے. تاریخ پہلو اس کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے ڈی سینسٹائز چیزیں ہو رہی ہیں, شعور ہمارے نوجوان کے اندر ختم ہو رہا ہے, وہ اپنا اس سے تعلق محسوس نہیں کرتا, وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا, مطلب اس کو لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہمارا پرابلم ہے. یہ اس کا ایک طریق پرسپیکٹو ہے. تو اس کے اندر جو ہمارا کردار ہے, جو کمیونٹی لیڈرز ہوتے ہیں, کوئی بھی اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے 4 پلرز ہوتے ہیں. کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا کہ 3 پلرز ہیں, لیکن اصل میں 4 پلرز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انتظامیہ, گورننس, دوسرا ہوتا ہے لیجسلیٹو اتھارٹی یعنی مقننہ, اور تیسرا ہوتا ہے جوڈیشری یعنی عدلیہ. یہ 3 ستون ہوتے ہیں. جبکہ جو ماڈرن ڈیز ہے, یعنی جب سے یہ الٹرا ماڈرن بیس شروع ہوا ہے 1960 کے بعد سے, یا اس سے پہلے کا لگا لیں آپ, ایک چوتھا ستون ہے, وہ ہے میڈیا, پروپیگنڈا وار. ہر اسٹیٹ کے یہ 4 پلرز ہوتے ہیں. میڈیا کیا کرتا ہے, وہ نیریٹو بناتے ہیں, زبان کے ذریعے سے, قلم کے ہتھیار کے ذریعے سے نیریٹو بناتا ہے. وہ ذہنوں کو کسی چیز کے بارے میں شعور دیتا ہے, برین اسٹارمنگ کرتا ہے کہ کس چیز کی آپ کے لیے کیا اہمیت ہے. تو بدقسمتی سے نہ صرف پاکستان بلکہ جتنی اسلامک اسٹیٹس ہیں ان سب کے اندر یہ چاروں جو ستون ہیں ریاستوں کے, وہ ناکام رہے ہیں کہ وہ اپنی نوجوان نسل کو یہ لیگیسی یا یہ درد آگے شفٹ کر سکے کہ قبلہ اول ہے, اس کے ساتھ ہمارا یہ ریلیشن ہے, اور کم از کم ہم اس کو تو اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھ سکتے ہیں. جو مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, جو ارض فلسطین ہے یا ارض شام ہے, جس کے اوپر عیسائی طاقتوں کا یا یہودیوں کا غلبہ ہے یا قبضہ ہے, یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. اور ان کے عزائم کوئی صرف یہیں تک محدود تو نہیں ہے. آپ اسرائیل کی ایک ناجائز ریاست کا آپ خالی اس کا جھنڈا دیکھ لینا, اس کے جھنڈے پہ 2 کناروں پہ دریا بہ رہے ہیں, 2 لائنیں نیلی پٹیاں. وہ کیا ہیں کہ نیل کے ساحل سے لے کے فرات کی آخری حد تک وہ اس پوری جگہ کو وہ اپنے لیے ارض معودہ اور ارض مقدسہ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ گاڈ نے ہمارے لیے لکھی ہے, اور اس کو ہم نے واپس لینا ہے, چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے. اس کے لیے ان کی فوجی طاقت, ان کی میڈیا کی طاقت, ان کی انٹرنیشنل سفارتکاری, یہ سارے وہ ہتھیار ہیں جس کو وہ یوز کرتے. تو ان طاقتوں کی بنیاد پر وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اب ان کی جو ارض معودہ ہے تو اس کے اندر تو کئی سارے اور علاقے بھی شامل ہیں. اگر آج آپ دین سینسٹائز ہیں, اگر ہم بے حس اور بے غیرت بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ارض مقدس کو کچھ ہو جائے, فلسطین کو کچھ ہو جائے, ہم تو یہاں پہ محفوظ ہیں نا, ہم جب چاہیں ٹکٹ پکڑیں
PIA کا، قطر ایئر ویز کا اور سعودی ایئر لائن کا فلائٹ لیتے ہیں اور جا کے عمرہ ادا کر کے واپس آ جاتے ہیں، بس نبی چلے جاتے ہیں، روضہ رسول کی زیارت کر کے آ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف دین اتنا ہی بچ گیا ہے. یاد رکھو جو ان کے عزائم ہو صرف مسجد اقصی تک نہیں، ان کے عزائم کل کو یہ حال اگر خدا نہ خاصہ خاکم بدان 1000 دفعہ میرے منہ میں خاک، اگر کل کو یہی حال خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے ساتھ یہ ہو گیا تو پھر بھی کیا ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ لگ تو یہی رہا ہے جو اس طرح کی بے حسی ہے ہمارے حکمرانوں کی اور ہمارے آنے والی نسلوں کی، جو ایک غیر شعوری طور پر ان کی جو ٹریننگ کی دی جا رہی ہے، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ تو انہی کا بین الاقوامی قوانین میں وہ اس طرح سے باندھتے ہیں انگریز آپ کو کہ اس میں ایک سٹیٹ دوسرے کی مدد نہیں کر سکتی. کل کو وہ جب اس پہ آئیں گے تو پاکستان کو اجازت نہیں ہوگی، آپ آئیں گے تو پھر وہ آپ کی معاشی ناطہ بندی کریں گے، آپ کے اوپر وہ سینکشنز آپ کو سلیپ کریں گے، آپ کو وہ پابند کریں گے کہ آپ کی فوج یہاں سے یہاں حرکت نہیں کر سکتی، سعودی عرب جانے، وہاں کی سٹیٹ جانے اور وہاں کے یہودی جانے. پھر کیا کریں گے؟ کیا خیبر سے یہودیوں کو نکالا نہیں گیا تھا؟ غزوہ خیبر میں حضور نے یہودیوں کو نکالا نہیں وہاں سے؟ بولے نکالا ہے کہ نہیں نکالا؟ حضرت عمر فاروق نے ان کو نکالا وہاں سے کہ نہیں نکالا؟ مدینہ سے بنو غطفان، بنو قینقاع، بنو نذیر، بڑے بڑے قبیلے تو ان کے یہودی رہتے تھے. اگر کل کو وہ میڈیا وار کے ذریعے کوئی 20-25 سال آپ کی نوجوان نسل کے یہ ذہن سازی کریں کہ یہاں پر تو یہودیوں کا حق ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے ہوائی جہاز اور پیارے لے کر کے آ جائیں، فوجی طاقت میں وہ تم سے کہیں زیادہ ہے، تم تو ان سے 100-200 سال پیچھے ہو. مسلمان ایمانی طاقت کی بنیاد پر ہمیشہ لڑا کرتا ہے. اگر تم اس انتظار میں رہو نا کہ ہم معاشی طاقت بنیں گے، ہمارے یہاں دودھ شہد کی نہریں بہیں گی اور ہمارے پاس فلاں طرح کے میزلز اور یہ چیزیں آ جائیں گی، تب ہم طاقت لے کے ان پہ بڑھیں گے، مسلمان کبھی بھی طاقت کی بنیاد پر نہیں جیتا. اللہ کا وعدہ ہی مسلمان کے ساتھ یہ نہیں ہے. سورہ آل عمران اٹھا کے دیکھیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا اگر تم مومن ہو تو تم ہی سر بلند ہو. ایمان کا اسلحہ اگر تمہارے پاس ہے تو تم ہی سر بلند ہو، تھوڑے کیوں نہ ہو. چند ایک تلواریں تھی، چند ایک ہتھیار تھے، تھوڑی سی تعداد تھی، چند ایک گھوڑے تھے، باقیوں کے پاس اونٹ تھے، فقر و فاقہ تھا، خالی ہاتھ تھے. جب وہ مدینہ میں سے نکل رہے تھے نا تو کچھ کے بالکل خالی ہاتھ تھے، مقابلے میں اس وقت کی سپر پاور تھی، اکوپڈ آرمی تھی، ٹرینڈ آرمی تھی، وقت کا سارا اسلحہ ان کے پاس تھا، ساری سواریاں ان کے پاس تھی. ہر گھر سے انہوں نے ایک نوجوان لیا تھا اور 1000 کی آرمی تھی ان کی. چھوٹی سی مدینہ کی سٹیٹ تھی. ادھر سے بے سر و سامان لوگ نکل رہے ہیں. کچھ جذباتی نوجوانوں کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں مسلمانوں کے پاس، انہوں نے جاتے ہوئے کچھ درختوں کی ٹہنیاں توڑ لی تھی، جس کو کہتے ہیں نا سوٹیاں تے ڈنڈے، کچھ نے وہ بنا لیے تھے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے ظاہری ہتھیار جو بھی ہاتھ میں ہے وہ لینے. گئے تو نتیجہ کیا نکلا؟ ابو جہل ادھر سے نکلا تھا یہ کہتا ہوا کہ میرے لشکر کے لوگوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کا صرف ایک خدا ہے اور ہمارے 360 ہیں، ایک خدا کا 360 سے مقابلہ ہی کیا ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس تم عیاشی کرو. جگہ جگہ پہ ان کے کانسرٹ ہوتے تھے، ہر منزل پہ وہ ٹھہرتے تھے، اونٹ ذبح ہوتے تھے، رج کے وہ کھانا کھاتے تھے، کائنات ان کے ساتھ تھی، گانے والی ہیں، گانے والے ان کے ساتھ تھے، ان کی فوجوں کا حوصلہ بڑھاتے تھے، پھر اگلی منزل پہ جاتے تھے. اور ابو جہل نے ان کو کہہ رکھا تھا یہ صرف ان کے اوپر ایک سائیکولوجیکل پریشر ہے، ادروائز ہم جائیں گے تو وہ ہتھیار ڈال دیں گے. ان میں اتنی طاقت نہیں کیونکہ ہمارے پاس 360 خدا ہیں. قول الحبل، اے بت بلند ہو جائے، یہ نعرہ کرتے ہوئے وہ آ رہے تھے. ایک خدا کا مقابلہ ہی کیا 360 خداؤں سے. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے جو اس کے جتنے دعوے تھے، ابو جہل حضور نے فرمایا میری امت کا فرعون ہے، تو مسلمانوں نے طاقت ایمانی کے ساتھ ان کو ذلیل رسوا کر دی. اور حضور نے ایک رات پہلے بتا دیا تھا، اس جگہ پہ چھڑی کے ساتھ نشان لگا دیے تھے حضور پاک علیہ السلام نے، یہاں پہ ابو جہل ہوگا، یہاں پہ ابو لہب ہوگا، یہاں پہ فلاں مردار ہوگا، یہاں پہ فلاں کا مقتل ہوگا. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے حضور پر ایسا انعام تھا کہ جہاں جہاں پر حضور نے ایک رات پہلے نشان لگایا تو نہیں پر وہی کافر مرا ہوا. تو مسلمان معاشی طاقت بہت بڑی بن جائیں گے اور فلانے طرح کے ہمارے پاس ہتھیار آ جائیں گے تو تب ہم دیکھیں گے بھائی نہیں، بین الاقوامی قوانین آج اتنے سخت ہیں تو 20-25 سال کے بعد مزید سخت ہو جائیں گے. تو اس لیے بین الاقوامی قوانین وہ بناتے ہی اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ان کو بانٹ کے رکھو، ان کو باندھ کے رکھو، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ معاشی معاہدے کرو. اور یہ جو مقدسات ہیں یہ صرف اور صرف انہی کی ہیں جو وہاں کے جو باشندے ہیں.
باہر کے لوگوں کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, وہاں پر جو مرضی ہو. تو کل کو کیا یہ معاملہ چلے گا تو پھر کیا چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ پھر بھی تو آپ کو کہنا پڑے گا نا یار بین الاقوامی قوانین کی کیا حیثیت ہے, مسلمان تو ساری ایک قوم ہے. تو آج کیوں نہیں سمجھ آتی کہ مسلمان ساری ایک قوم ہے؟ یہ مقدسات سب مسلمانوں کے کامن ہیں, آج کیوں نہیں یہ سمجھ آتی؟ ان کا تحفظ, ان کا دفاع سب کا فرض, آج کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس وقت جو خانہ کعبہ یا پورا آپ گلف لے لیں, پورا عرب لے لیں, ان سب کی سیکیورٹی کس کے پاس ہے؟ عیسائی فوجوں کے پاس, صہیونی فوجوں کے پاس, سب ان کے نشانے پہ ہیں. آپ بحیرہ سی سے بحیرہ مردار تک دیکھ لیں, آپ سب طرف دیکھ لیں, ان کی بحری بیڑے کھڑے ہوئے, ہزاروں طیارے ان کے اوپر کھڑے ہوئے. اس وقت بھی آپ انہیں کے قبضے میں ہیں, ایکٹیو وار ہو یا سائلنٹ وار ہو, جیسے بھی ہو اس وقت بھی آپ ان کے قبضے میں. کل کو وہ اس کے بعد مسجد اقصی سے آگے بڑھیں گے, وہاں تک جائیں گے, پھر کیا کریں گے آپ؟ اس لیے میرے دوستو, خدا کے لیے ہم جاگ جائیں. کم از کم پہلا سٹیپ تو ہم لیں, نوجوانوں کو اویئرنس تو دیں, اگلی نسلوں کو یہ لیگیسی تو ٹرانسفر کریں, ان کو بتائیں تو صحیح کہ مسجد اقصی اور ارض فلسطین کے ساتھ ہمارا رشتہ اور ہمارا تعلق کیا ہے ان کے ساتھ. یہ اصل میں ارض شام ہے, یہ شام کی سرزمین ہے جس کو 5 ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہے. اردن جس کو جارڈن کہتے ہیں وہ الگ ہے, لبنان الگ ہے, اس وقت کا چھوٹا سا سیریا یا سوریا عربی میں کہتے ہیں شام, وہ الگ ہے. پھر اس کے بعد فلسطین اور اسرائیل, یہ 2 الگ الگ ریاستیں جو اقوام متحدہ نے بنائی. تو ایک ملک شام ہے, ارض شام ہے, جس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے, جس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. 15واں پارہ شروع کیجئے, سورۃ الاسراء ہے, اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں, اس کو شروع کیجئے. تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ والی جو جگہ ہے, اس جگہ پہ ہم نے برکتیں ہی برکتیں بچھا دی. یہ انبیاء کی سرزمین ہے, اللہ کے پیارے, اللہ کے رسول, اللہ کے پیغمبروں کے مراقد ہیں, ان کی زندگیاں ہیں, ان کی پیدائشیں ہیں. یہ جگہ اللہ فرماتے ہیں بارکنا حولہ, ارد گرد ہم نے برکتیں بچھا رکھی, وہاں پہ ساری برکتیں. تو اس ارض مقدس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے. تو اس لیے ہم دامے درمے قدمے سوکھنے, اگر مین سٹریم میڈیا پر یہودی طاقتوں کا, غیر مسلم طاقتوں کا قبضہ ہے, یار ہماری زبانیں تو بند نہیں ہے نا, ہمارے دل تو بند نہیں ہوگے. جب تک اللہ چاہے گا اس ناک کی کوٹھی میں سانس تو آتا رہے گا. زبان سے تو کم از کم ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہمارے چائے کے ڈھابوں پہ, ہمارے ہوٹلوں پہ, ہماری قیام گاہوں پہ, ہماری آرام گاہوں پہ, ہماری پارٹیوں میں, جگہ جگہ پہ جناب ہندوؤں, بت پرستوں, مشرکوں, ان کی فلموں کا تذکرہ ہو, ان کے گانے چلائے جائیں, ان کے ڈراموں کا تذکرہ ہو. اس کی بجائے ہم مسلمانوں کا, امت مسلمہ کے جو مسائل ہم ان کے اوپر کیوں نہ نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کریں, ہم ان کے ساتھ ایسی ٹاک کیوں نہ کریں کہ وہ اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. تو یہ ہے میری گفتگو کا آج پہلا حصہ کہ اس کی اویئرنس کی ضرورت کیوں ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر نا کئی سارے ایسے دانشور ہیں. جب بھی امت مسلمہ کو کوئی چیلنج بنتا ہے نا, تو ایسے دانشور اگ آتے ہیں زمین سے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ہی میں سے کئی سارے ایسے لوگ اگ آتے ہیں کہ جو اپنوں کی بجائے دوسروں کے زیادہ وفادار ہوتے ہیں, ان کے لیے دلائل گھڑ کے لاتے ہیں. کوئی عقلی دلیل لے لیں گے, کوئی تاریخی حوالہ کھینچ لائیں گے, کسی نہ کسی طریقے سے ان کی باتوں سے, کسی نہ کسی انداز میں, ان کے اشاروں سے یہ لگ رہا ہوگا کہ امت مسلمہ کا نیریٹو ٹھیک نہیں ہے. وہ جو یہود و نصارہ ہیں, ان کے ادارے ہیں, ان کے انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے میڈیا, ان کے چینلز کے تھرو جس طرح کہ ان کے بدکار, زانی, وہ سارے کچھ آ کے 50% زیادہ آبادی تو ان کی ویسے حرام کی ہے. اپنے مذہب کے مطابق بھی انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی, عیسائی مذہب کے مطابق بھی انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی. کسی یورپ کے ایک ملک کو اٹھائیں, 52% سے زیادہ ود آؤٹ میرج ہیں, کسی کے 56% سے زیادہ ہیں, کسی کے 60% سے زیادہ ہیں. بس ان کے چینلز پہ ایک خبر آئے گی اور بس سارا دن اسی کو سوچیں گے اور بس اسی کے مطابق نیریٹو بنا لیں گے. ان کے اعتراض کیا ہوتے ہیں اسی مسئلہ فلسطین کے حوالے سے؟ ان کے اعتراضات سن لیجیے, اس کا پھر ان کا جواب دیتا ہوں آپ کو. پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے ان کا, جو کہ عام ذہن کو بڑا متاثر کرتا ہے, کہ یار اس دنیا کو امن چاہیے, اس دنیا کو پیس چاہیے, امن سے بات شروع کریں, پیس اور امن چاہیے. بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس وہ ہے نا, بیت اللہ شریف ہے, مسجد نبوی ہے, حرمین شریفین ہے. یہودیوں کو وہ دے دو, وہ اس کو اپنے قبلہ مانتے ہیں, ان کو وہ دے دو, تم یہ لے لو, لڑائی کیوں کرتے ہو؟
تم نے جانا ادھر اپنا حج عمرہ اپنے ریچولز پرفارم کرو، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ ان کی عرض مقدسہ ہے تمہارا قرآن۔ پھر ساتھ میں آیت بھی کوٹ کریں گے، کیونکہ ہر دن میں نے پورا قرآن مجید تو نہیں پڑھا ہوا، وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دی ہے، تمہارے لیے یہ فرض کر دی ہے۔ اسی سے ہی وہ لیتے ہیں ارض موعودہ، کہ یہ جو شام کی سرزمین ہے، جب شام کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے اندر فلسطین شامل ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ 5 حصے اس کے بعد میں ہوں گے، تو یہ مقدس سرزمین ہے ان کی، تمہاری جو مقدس سرزمین ہے وہ تمہارے پاس ہے، تم اس کو ان کے لیے چھوڑ دو، کیوں لڑائی کرتے ہو ان کے ساتھ؟ اس طرح کا سوال وہ جب کرتے ہیں انسان کے سامنے رکھتے ہیں تو ہر بندہ سوچتا ہے کہ یار گل تو ٹھیک ہے، دنیا کو امن کی ضرورت ہے، ہمیں ویسے بھی معاش کی ضرورت ہے، چند ڈالروں کی ضرورت ہے، فارن انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ باہر کی تجارت زیادہ آئے تو ہم خوشحال ہو جائیں، تو ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے ہیں نا، یا کوئی چیز الاٹ کرتے ہیں، تو وہ کبھی بھی غیر مشروط نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کنڈیشنل ہوتی ہے، شرط ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی قید ہوتی ہے۔ اب اللہ نے مسلمانوں کو کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہو اگر تم مومن بن کے رہو، شرط ساتھ یہ رکھی ہے۔ اب کوئی مسلمان کہے کہ یار تم حضور کی امتی ہو، تم سید الانبیاء کی امتی ہو، تم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، تمہیں تو اللہ نے خود کہا ہے کہ تم سب سے افضل امت ہو، کنتم خیر امت، تو تم ذلیل کیوں ہو رہے ہو، پٹ کیوں رہے ہو، مارے کیوں کھا رہے ہو؟ جس خطے کو اٹھاؤ وہاں پہ مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، کشمیر سے لے کے برما، فلسطین، قدس، سب جگہ پہ، تم ذلیل کیوں ہو رہے ہو؟ تمہارے ہاں تو وعدے ہی بڑے ہیں، تو بھائی وہ آیت تم نے پوری پڑھنی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ تب ہے جب تم مومن بن کے رہو گے، تم مومن نہیں رہے ہو، مسلمان تو ہو، مومن مسلمان اور ہوتا ہے، مومن اور ہوتا ہے۔ حدیث جبرائیل اٹھا کے دیکھیں، میرے پاس وقت نہیں ہے اس طرف جانے کا۔ جو ایمان ہے اس کی 3 کیٹیگریز ہیں، 3 ڈگریز ہیں، 3 ڈگریز آف فیتھ، اسلام، ایمان اور احسان۔ آپ کو 90% لوگ مسلمان ملیں گے، مومن کوئی نہیں ملیں گے۔ آپ اسلام پہلا درجہ ہے، ایمان اس سے اگلا درجہ ہے جس میں پریکٹسنگ ہوتا ہے۔ لوگ تو یہاں پہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں وی آر نان پریکٹسنگ مسلمس، بس ٹھیک ہے نام پہ مسلمان ہیں، اماں نے کلمہ پڑھا دیا تھا، بس بچپن میں اس طرح سے ابا کے ساتھ مسلمانوں کا نام جڑ گیا تھا، بس ٹھیک ہے، آپ کو کئی ذریعے سے مل جائے گی، بس اب تو صرف انسانیت ہی مذہب ہے۔ رب کعبہ کی قسم اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہی نہیں، انسانیت مذہب ہے۔ انسانیت کون سا مذہب ہے؟ انسان تو یہ کہے گا میری خواہشات، میری آزادی، میری لبرٹی، میری فریڈم، میں جو چاہوں مرضی کروں، انسان تو یہ کہے گا، اس کو مذہب بنائیں گے آپ؟ انسانیت کوئی مذہب نہیں، اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہی نہیں ہے۔ انسان اپنے خالق کے حکم کے مطابق چلے، یہ مذہب ہے، یہاں سے مذہب شروع ہوتا ہے۔ تو جناب عرض موعودہ ان کی ہے تو ان کو دے دے۔ ارے بھائی وہ کنڈیشنل ہے، اس آیت کو پورا پڑھیے، سورہ مائدہ کو آگے بھی پڑھیے۔ آگے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اس شہر میں تم نے داخل ہونا بہادروں کی طرح، بندوں کے پتروں کی طرح داخل ہونا، اللہ کے نام پہ جہاد بھی لڑنا تم نے، اللہ کے حکم کے مطابق تورات کے قوانین کو بھی نافذ کرنا تم نے، جاؤ تو وہ زمین تمہاری ہے۔ تو یہی سورہ مائدہ آگے کہہ رہی ہے، ان ظالموں نے جناب موسیٰ کو منہ پہ کہہ دیا، ایسے بدبخت لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر بھی اس میں موجود ہے، وہ ان کو وہاں سے چھڑا کے لے کے آیا ہے، غلامی سے ان کو نجات دی ہے، راستے میں سب طرح کے معجزات کو انجوائے کر رہے ہیں، سب طرح کی فیسلٹیز ان کے پاس ہیں، بدلی ان کے اوپر سایہ کر رہی ہے، دھوپ کی تپش ان کو نہیں مل رہی، کھانے پینے پہننے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، من و سلوہ اترا ہوا ہے، صبح اٹھتے ہیں ڈھیر لگے ہوئے بٹیر کے، ساری کچھ فیسلٹی، پیٹ بھرا ہوا ہے ان کا ہر وقت۔ اور بعض روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ وادی تیہ میں جو قید تھے 40 سال تک، بچہ کپڑوں سمیت پیدا ہوتا تھا، ان کی جلد اس طرح سے ڈیزائن ہوتی تھی کہ کپڑے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ مطلب انسان کھانے پینے پہننے کے لیے ساری سٹرگل کرتے ہیں، ساری ماریں کھاتے ہیں۔ اس قدر اللہ نے ان کے اوپر انعامات کیے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں یا موسیٰ اذهب انت وربک، تو جا کے تیرا رب جا، تم جا کے لڑو، ان ہاؤنا قاعدون، ہم تو ادھر بیٹھے، ہم تو ادھر بیٹھے۔ اور یہودیوں تم نے تو ارض مقدسہ اور سرزمین شام، فلسطین، مسجد اقصی کے اوپر اپنا حق اسی دن کھو دیا تھا جس دن تم نے جناب موسیٰ کو یہ کہا تھا تو جا کے تیرا رب جا۔ اللہ اپنی زمینوں کا مالک ہمیشہ مجاہدوں کو بناتے ہیں،
لڑنے والوں کو بناتے ہیں، ٹکرانے والوں کو بناتے ہیں، مصلحت اور حکمت کی چادریں اوڑھ کے بیٹھ جانے والے، معاشی لالچ رکھنے والے، چند ڈالروں کا لالچ رکھنے والے، اللہ ایسوں کو زمینوں کا وارث نہیں بناتے، بنائے تو پھر ان سے چھین لیا کرتے۔ اللہ ان سے بڑا ظالم ان پر مسلط کرتے، جو ان کو مارتا بھی ہے، رونے بھی نہیں دیتا، جو ان کی عزتوں کو استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ اللہ ظالموں کے اوپر بڑا ظالم مسلط کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ نے فرمایا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی مومن، تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن بن کے رہو۔ یار اب کہیں تو کوئی مددگار پیدا کر، میں جو پکارتی ہوں طلبگار پیدا کر۔ ایک بار اور تو بطحا سے فلسطین میں آ، راہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے شاعر؟ سیدنا عمر فاروق چلے تھے، اللہ نے فتح نصیب فرمائی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کوشش کی، 16 حملے کیے، 16 حملے کیے، کوشش کی، اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وہن، بزدلی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹا ہوا مسلمان، الگ الگ دربوں میں بند، کسی کو اپنے معاش کی وہ سپیریورٹی ہے، کسی کو اپنے علاقے کی عصبیت ہے، کسی کو اپنی قومی عصبیت ہے، کسی کو اپنی زبان، رنگ، نسل کی عصبیت ہے، بس اس میں بٹ کے تو مسجد اقصی بے جارو مددگار، یتیم، صرف فلسطینی مرے، ظلم ہو ان کے اوپر، ان کی عزتیں لوٹیں، ان کے اوپر بمبارمنٹ ہو، ان کے اوپر میزلز گریں، ان کے معصوم بچے وہ تباہ و برباد ہو جائیں، شہید ہو جائیں، معابد سارے گر جائیں، مساجد ساری شہید ہو جائیں، لیکن کیا ہے ہمارے اوپر پابندی ہے؟ ہم تو نہیں جا سکتے وہاں پہ، ایون لڑائی نہ بھی ہو تب بھی نہیں جا سکتے۔ جو پاکستان نیشنل ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل جانا ہی پابندی ہے، ہاں جو ڈیول نیشنل ہے وہ جا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم جس صورتحال میں رہ رہے ہیں اس میں کم از کم اپنا فریضہ ادا کریں۔ سب سے بڑا فریضہ یہی ہے کہ ہم اس ایشو کو دبنے نہ دیں۔ یہ دب جاتی ہے نا بات، تو ہم اس کو اپنی نسلوں کو ٹرانسفر کریں، نصاب میں شامل کریں، یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، کم از کم اس کو نصاب میں تو شامل کریں۔ تو اس کو مین میڈیا، یہ بھی ہمارے بس پہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے اللہ ان کو ہدایت دے دے اور وہ بتائے کہ امت مسلمہ کی یہ دکھ، یہ المیہ، یہ صورتحال ہے، یہ بھی نہیں۔ تو کم از کم ہم اپنی نسلوں کو یہ بتا تو سکتے ہیں نا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کچھ بیت المقدس کے بارے میں بتائیے۔ حضور نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ حشر اور نشر ہوگا، یعنی لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے، وہاں سے اٹھائے جائیں گے۔ یا رسول اللہ وہاں پر جانا کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ وہاں پر جاؤ، بہت افضل جگہ ہے اور 1000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ہے، 1000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور یا رسول اللہ اگر میں تو کمزور ہوں، عورت تو میں نہیں جا سکتی، ظاہرہ اس زمانے میں تو سواریاں بھی نہیں ہوتی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے تیل بھیجو، اس بات کو سمجھو، تیل بھیج دو کہ مسجد اقصی کے چراغوں کو روشنی میں مدد مل سکے، حصہ ڈالو اس کے اندر۔ تو دنیا کا کوئی بھی مسلمان کسی بھی کنارے پہ رہ رہے، وہ کسی بھی انداز میں اس میں حصہ تو ڈال سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں وہ دن آئیں، وہ بہاریں آئیں کہ ہم وہاں پہ جائیں، وہاں پہ نمازیں ادا کریں۔ اللہ ہمیں ایسی آزادی نصیب فرما دے، مسجد اقصی کو ایسی آزادی نصیب فرما دے کہ ہم جائیں تو کبھی وہاں سے بھی احرام باندھ کے عمرہ کرنے جائیں۔ اللہ کی ذات تو غنی ذات ہے، اللہ کی ذات تو جبار ذات ہے۔ اللہ ہمیں ایسی ایمان کی دولت سے نوازے اور اللہ ہمارے لیے راستوں کو کھول دے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کی حالت پر رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔